السلام علیکم دوستو، غیر قانونی اسلحے کی بھرمار اور اس کی اسمگلنگ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے پورے پاکستان میں ایک مسئلہ رہی ہے اور آج بھی یہ مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے۔ کراچی میں گینگ وار ہو، ٹیررزم ہو، پورے ملک میں جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے، اگر ان کو بھی لیا جائے تو آپ دیکھیں کہ ہر جگہ غیر قانونی اسلحے کا بے دریغ استعمال ہوا ہے اور خود قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کا سب سے بڑا نشانہ بنتے رہے ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھیں جہاں بھی یہ وارداتیں ہوتی ہیں، اس قسم کے جو بھی ٹیررزم ہوتا ہے، اس میں پہلا ٹارگیٹ قانون نافذ کرنے والے ادارے یا گورنمنٹ کی جو انسٹالیشن ہے وہ ہوتی ہیں۔ آج میں جو اسٹوری شیئر کروں گا آپ سے وہ ایک غیر قانونی اسلحے کی ایک کھیپ تھی جو ہم لوگوں نے کراچی میں ایک زبردست آپریشن کر کے ہم نے وہ پکڑی تھی، اور اس اسلحے کے پکڑے جانے کی وجہ سے کراچی میں خون ریزی کا ایک بہت بڑا منصوبہ تھا جو ناکام ہوا تھا۔ آج کی اس اسٹوری کی خاص بات یہ ہے، میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ جو ہم نے اسلحے کی کھیپ پکڑی ایک بس تھی جو کہ علاقہ غیر سے آ رہی تھی اور مسافر بس تھی۔ اس سے جو ہم نے ایک بہت بڑا اسلحے کا ایک اور ایمونیشن کا ایک ذخیرہ پکڑا جو کہ بس کے خفیہ خانوں میں تھا۔ وہ اس کا ڈیلر تو ایک تھا، سپلائر ایک تھا، لیکن وہ جن کے لیے آ رہا تھا وہ مخالف گروپ تھے، ایک دوسرے کی خون کے پیاسے تھے۔ ایک گینگ وار کا گروپ تھا اور ایک جو تھا وہ ایک کراچی کی ایک سیاسی پارٹی تھی جس کا ملیٹنٹ ونگ تھا۔ ان دونوں گروپوں کے لیے ایک ہی بس میں وہ اسلحہ ایمونیشن آ رہا تھا جو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنا تھا۔ بڑی دلچسپ کہانی ہے اس آپریشن کی، چونکہ ہمارا نیٹ ورک آپ کو پتہ ہے کہ انفارمرز کا پورا سال کام کرتا رہتا ہے، تو میرا سب سے اچھا نیٹ ورک جو تھا میرا وہ جیل میں جو قیدی تھے اور جو ملزمان پکڑے ہوئے تھے، چاہے وہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے تھے یا کسی کرمنل گینگ کے تھے یا کوئی ایسے جرائم پیشہ تھے جو مختلف چوری ڈکیتی بینک رابریز میں بند تھے، ہمارا نیٹ ورک زیادہ تر انہی لوگوں میں ہوتا ہے اور میرا خاص طور پہ جیل میں بہت اچھا نیٹ ورک تھا۔ تو میرے پاس ایک جیل سے انفارمیشن آئی کہ کراچی میں ایک اسلحے کی بہت بڑی کھیپ آ رہی ہے اور جو کہ کراچی میں گینگ وار کے لیے آ رہی ہے۔ تو میرے لیے بہت اچھی انفارمیشن تھی اور مجھے میرے انفارمر نے اس میں جو ایک مڈل مین تھا اس کے ذریعے مجھ تک جو انفارمیشن بھیجی اس کے لیے اس نے یہ سجیسٹ کیا کہ اس نے مجھے ایک ایڈریس دیا کہ یہ فلاں وکیل کا آفس ہے، اس کا نام لیا وکیل کا، یہاں پر ایک بندہ آتا ہے جو کہ کورٹوں میں ملزمان کی ضمانتوں کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے اور ان کی جیل میں ملاقات یہ ساری چیزیں کرتا ہے، لیکن وہ جیل اب خود نہیں آتا بلکہ خواتین آتی ہیں، اور یہ زیادہ تر گینگ وار سے جو رحمان ڈکیت گروپ اور اس کے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اور اس نے جس بندے کا نام بتایا اور اس کے لیے تھوڑا سا اس نے بتایا ہر چوکی کا رہنے والا ہے لیکن وہ کراچی میں زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے جب میں نے میرا لیاری میں میری بہت پوسٹنگ رہی ہے اور میں اے ایس آئی بھی رہا ہوں وہاں پہ، اے ایس آئی سے لے کے سب انسپیکٹر پھر ایس پی میں لیاری میں رہا ہوں، تو میری انفارمیشن وہاں پہ الحمدللہ بہت اچھی رہی ہے اور میرا ایک نیٹ ورک بہت اچھا ہے، عام لوگوں سے بھی تعلق اچھا ہے، تو جس کی وجہ سے مجھ تک بہت سی چیزیں بہت دوسرے کے مقابلے میں پہلے مجھ تک پہنچ جاتی تھی۔ تو میں نے جب معلومات کی تو اس بندے کا مجھے پتہ چل گیا، لیکن اس کا آنا جانا ضرور تھا لیاری میں کلا کوٹ کے علاقے میں، لیکن وہ رہتا نہیں تھا، رہتا وہ اب چوکی میں تھا اور اس کی کوئی ٹائمنگ نہیں تھی، کچھ بھی اس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ کب آئے گا۔ اس کا میں آپ کو جو اس کو عرفیت تھی اس کو مانی کہتے تھے، تو اصل نام کچھ اور تھا، میں وہ شیئر نہیں کرتا، مانی اس کو کہتے تھے۔ بہرحال ہم نے سٹی روڈ کے قریب ایک بلڈنگ تھی جہاں وکلا کے آفیسز ہیں، تو اس کے قریب ہی ہم نے اپنے جو کورٹ کی ٹائمنگ ہوتی تھی اس میں ہم نے اپنی پکٹ بٹھانی شروع کر دی اس کی بلڈنگ کے قریب ہی، اور حلیہ میں جو بتایا گیا تھا
تو اس کے حساب سے ہم اپنی جو میری ٹیم تھی وہ نگرانی کرتی رہی. اور ایک دن وہ بندہ آیا اور اس کو شک میں، جب میری ٹیم کو شک تھا کہ یہ وہی بندہ ہے، اور انہوں نے جب اسے پکڑا وکیل کے دفتر سے جانے سے پہلے نیچے سے اس کو جو پکڑ کے اس کو سیف ہاؤس منتقل کیا، تو اس نے جو کنفرم کیا یہ وہی بندہ تھا جس کو ہم تلاش کر رہے تھے. اور جب وہ پکڑا گیا تو اس سے انٹروگیشن کی اور اس اسلحے کی کھیپ کے بارے میں پوچھا گیا، تو اس نے پہلے تو مکر گیا، اس نے کوئی بات ماننے سے انکار کر دیا. اور اس کا ریکارڈ بھی ہم نے چیک کیا، اس کا اصل نام سامنے آیا. پہلے تو اصل نام بھی 2-3 ناموں سے چلتا تھا، اصل نام سے جب ہم نے پولیس ریکارڈ اس کا چیک کیا تو پتہ چلا کہ وہ 2001 کے قریب کہیں 2-3 کیسوں میں پہلے کراچی میں بند ہو چکا ہے. اور اب وہ گینگ وار کے جو لڑکے تھے ان کی قانونی مدد اور بہت سے نیٹ ورک چلتے تھے ان کے بھتہ خوری کے، کڈنیپنگ کے، تو اس سلسلے میں بھی ان کے ساتھ رابطے میں رہتا تھا. تو جب یہ ساری چیزیں ہم نے ہمارے سامنے تھیں اور اس کو انٹروگیشن کی تو اس نے مانی نے انٹروگیشن میں کوئی چیز نہیں مانی اور بالکل وہ ہر چیز سے انکاری تھا جو بھی ہم سے بات پوچھتے تھے. لیکن جب اس کی تلاشی لی تو ہم نے اس کی تلاشی سے ہمیں جیب سے اس کی ایک بجلی کا بل ملا، الیکٹرسٹی کا. اور وہ جو الیکٹرسٹی کا بل تھا وہ جو اس پہ ایڈریس جو لکھا تھا وہ ایڈریس تھا اورنگی ٹاؤن کا. اور یہ خود رہتا تھا ہب چوکی میں، ہب چوکی سے آتا جاتا تھا. اور جب اس سے میں نے اس بل کے بارے میں پوچھا کہ یہ کس کا ہے تو اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا کس کا ہے اور یہ میرا نہیں ہے. اچھا جی تمہاری جیب میں کیسا ہے؟ تو یہ اس پہ بھی کر گیا، کہتا ہے نہیں میری جیب سے تو نہیں نکلا. اور وہ گھبرا گیا اس چیز پہ اور اس نے کہا جی میری جیب سے تو نہیں نکلا. اور یہ بالکل سامنے جیسے بالکل صاف مکر گیا، جو کہ میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ ایک پرانا کرمنل اور ایک جو لیاری گینگ وار کے سیٹ اپ میں بھی چل رہا ہے اور پہلے خود بھی کافی چیزوں میں رہا ہے، اب وہ کیسے اتنی بڑی غلطی کر سکتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جرائم پیشہ لوگ جب پکڑے جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ اپنی غلطی سے پکڑے جاتے ہیں اور پکڑے جانے کے بعد بھی بہت سی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے پولیس کامیاب ہوتی ہے. تو اس نے بہرحال وہ مکر گیا اور جب مکرا تو مجھے میرا شک مزید یقین میں بدل گیا کہ ضرور کچھ گڑبڑ ہے. تو وہ ایڈریس جو تھا اورنگی ٹاؤن کا تھا. اور جب میں نے رات کو پہلے میں نے جو وہاں میرے انفارمرز تھے اور کچھ میں نے اپنی ٹیم کے لوگ بھیجے اس ایریے میں، انہوں نے جا کے ریکی کی، سارا انہوں نے ڈھونڈا اس ایڈریس کو اور پتہ کیا تو وہاں پتہ چلا کہ ایک فیملی رہتی ہے اور وہ فیملی جو ہے پختون فیملی ہے. اس کے بارے میں جو پختون فیملی تھی اس کے بارے میں جب معلومات کی وہاں پہ آس پاس تو پتہ چلا کہ یہ پچھلے 2 مہینے سے یہاں رہ رہے ہیں اور یہاں یہ گھر کافی عرصے سے خالی تھا اور پچھلے 2 مہینے سے کرائے پہ آئے ہیں. تو جب میں نے اس سے معلومات کی مانی سے یہی چیز اس سے پھر بھی نہیں مانا. وہ ہم نے کیا کیا کہ مانی کو رات کو ہم لے کے اسی جگہ پہ جو ایڈریس دیا تھا اس پہ ہم نے ریڈ کیا اور ریڈ کرنے کے بعد جب ہم نے اس کو وہاں سے چھوٹا سا گھر تھا، 2 کمروں کا ایک مکان تھا اور اتنا جیسے چھوٹی اس میں کچی آبادیوں میں گھر ہوتے ہیں اسی ٹائپ کا گھر تھا. اور وہ جو کمیونٹی تھی وہاں پہ زیادہ تر وہ پشتون تھے اور مکس آبادی تھی، لیکن جہاں جس طریقے میں بات کر رہا ہوں اس کے آگے پیچھے پشتون آبادی تھی. تو جب ہم نے ریڈ کیا وہاں سے ایک بندہ ملا اور یہ علاقہ غیر کا رہنے والا تھا اور اس کے ساتھ اس کی وائف تھی. اور جب اس کی ہم نے گھر کی تلاشی لی تو وہاں سے کوئی خاص قابل ذکر چیز نہیں ملی. لیکن اس سے میں نے جب بات کی کہ بھئی تم یہاں کون ہو یا کیسے آئے ہو، تمہیں کون لے کے آیا ہے، تو اس نے کہا کہ جی میں یہاں پر آیا ہوں اور کراچی میں ہمارے علاقے میں حالات صحیح نہیں ہیں تو میں یہاں آیا ہوں. اور جب اس سے یہ پوچھا یہ گھر تمہیں کیسے ملا اور کس نے دلوایا ہے تو اس نے پھر جو ذکر کیا اس نے نام لیا مانی کا. اب مانی تو انکار کر رہا تھا پہلے سے، جب ہم نے اسے آمنے سامنے کیا تو اس
پشتون نے جس کا نام حاجی منان تھا. حاجی منان نے بولا جی یہی ہے اور اس نے میری مدد کی تھی. اچھا جی. اب یہ مانی بھی اب پریشان ہو گیا اور مانی نے کہا ٹھیک ہے صاحب میں آپ سے بیٹھ کے بات کرتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا چکر ہے. ہم اس کو حاجی منان کو بھی اپنے ساتھ لے گئے اور ہم نے جب ان کو الگ الگ کیا اور انٹروگیشن شروع کی تو مانی نے بتایا کہ یہ جو ہے اسلحے کا ڈیلر ہے, اس کا آدمی ہے اور یہ آتا ہے یہاں سے علاقہ غیر سے آتا ہے اور مختلف پارٹیوں سے یہ آرڈر لیتا ہے اور یہ کوئی نیا آدمی نہیں ہے, پرانا آدمی ہے اور کافی عرصے بعد یہ فی الحال آیا ہے اور اس سے پہلے کوئی اور آتا تھا. یہ پہلے آتا رہا ہے لیکن بیچ میں گیپ آ گیا, پھر کوئی اور آتا تھا, ابھی دوبارہ نئے شروع ہوا ہے اور مختلف پارٹیوں سے یہ اس کی ڈیلنگ چلتی رہتی ہے. کراچی میں جس کو اسلحہ چاہیے ہوتا ہے یہی سارا ارینج کرتا ہے. اور جب یہی چیز ہم نے اس سے کاؤنٹر انٹروگیشن حاجی منان سے کی تو اس نے بھی یہی چیزیں ان چیزوں پہ آ گیا. اچھا میں آپ کو ایک چیز عرض کروں کہ بہت سے اسلحے کے ڈیلر اور وہاں ایک رواج ہے کہ وہ اس کو بزنس سمجھ کے کرتے ہیں علاقہ غیر میں خاص طور پہ, اور اس کو غیر قانونی تصور نہیں کرتے. بے شک وہ اسلحہ کراچی میں استعمال ہو رہا ہے یا لاہور میں ہو رہا ہے, کہیں بھی ہو رہا ہے, غیر قانونی سرگرمی میں استعمال ہو رہا ہے, ٹیررزم میں ہو رہا ہے, گینگ وار میں, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ ہم بزنس مین ہیں, ہم نے یہ چیز ہم بنائی ہے یا کہیں سے ہم لائے ہیں, بیچ رہے ہیں, ہم تھوڑی استعمال کر رہے ہیں, ہم تھوڑی کسی کو لوٹ رہے ہیں, ہم تھوڑی کسی کا قتل کر رہے ہیں. تو وہاں میں نے دیکھا ہے جو اکثر ہم نے ایسی اریسٹ کی ہیں جس میں ڈیلر پکڑے جاتے ہیں وہ اس چیز کو کوئی کرائم مانتے ہی نہیں ہیں. تو حاجی منان کا بھی یہی کہنا تھا کہ صاحب میں نے تو ڈیل کرائی ہے, اب یہ جانے, ان کا کام جانے, اور ہم تو آرڈر لیتے ہیں وہاں سے, جو بھی آرڈر ہوتا ہے ان کو ان کی بتائی ہوئی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے اور اسی حساب سے پیمنٹ ہوتی ہے. تو جب انہوں نے جو طریقہ کار بتایا اس میں مانی نے بتایا کہ جی میں رحمان ڈکیت گروپ کے لیے میں نے پہلے بھی ہب چوکی میں اسلحہ پہنچایا ہے. پہلے یہ کوئٹہ سے منگواتا تھا اور اس کے بعد کوئٹہ سے چونکہ بہت سارے لوگ لاتے تھے, کوئٹہ کے بلوچستان کے حالات اچھے نہیں تھے تو وہاں پہ سختی ہو گئی تھی, تو پھر انہوں نے علاقہ غیر سے اور پشاور سائڈ سے انہوں نے منگوانا شروع کیا. اور سختی تو وہاں بھی تھی لیکن کسی نے کس طریقے سے بسوں کے خفیہ خانوں میں, ٹرکوں میں بہت مختلف طریقے سے یہ عام ایمونیشن کراچی پہنچ جاتا تھا. تو اس نے بتایا کہ جی اس میں ہم نے چونکہ ہماری گینگ وار چل رہی ہے اور ارشد پپو گروپ ہے اس کے ساتھ بھی لڑائی چل رہی ہے, اور اس کے علاوہ پیپلز امن کمیٹی جو بنی ہے اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کراچی میں مختلف جو مضافاتی علاقے ہیں ان میں انہوں نے اپنے ذمہ دار جیسے یونٹ سیکٹر ہوتا ہے تھا ایم کیو ایم کا, اسی طرز پہ انہوں نے اس کو کاپی کرتے ہوئے پیپلز امن کمیٹی نے اپنے پورا ڈیزائن کیا اپنا اسٹرکچر, اور مختلف علاقوں میں انہوں نے اپنے علاقائی ذمہ دار بنائے, اور وہ سارے گینگسٹر تھے, کوئی سیاسی اس میں ورکر نہیں تھا, سارے گینگسٹر تھے, اور ان کے پہلے بھی ان تک بہت سارا اسلحہ پہنچ چکا تھا اور اب مزید اسلحہ ان کے لیے لایا جا رہا تھا. یہ مانی نے بھی بتایا, اور اسلحے کے متعلق جو چیز تھی وہ حاجی منان بتا رہا تھا. اب اس نے بتایا کہ جی اسلحہ تو آ جائے گا اور وہ وہاں سے نکل چکا ہے, لیکن وہ اس میں 2-3 دن ہے بھی آنے میں. یہاں کراچی پہنچتے اور مسافر بس ہے, اور مسافر بس کا ہمیں ابھی جب یہاں پہنچے گا تو ڈرائیور کال کرے گا, اور اس سے پہلے ہمیں مطلب کوئی پتہ نہیں کہ کس میں آ رہا ہے. اور یہ منان پہلے اس نے یہ بات بتائی مانی نے, اور حاجی منان نے جو اس نے کنفرم کیا کہ ہمارا طریقہ کار یہ, ہم فون یہی طریقہ کار ہے اور ہم فون پر اس سلسلے میں بہت کم بات کرتے ہیں, بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں, کہیں ایجنسیاں ہماری بات نہ سنیں اور کہیں ہماری چیز لیک نہ ہو, تو اس لیے بہت کم بات کرتے ہیں, ضروری اشاروں میں بات کر کے ہم وہ کر لیتے ہیں. تو اس نے بتایا کہ جی ٹرک جب یہاں کراچی کی حیدرآباد کراس کرے گا تو پھر مجھے فون آئے گا, ٹیکس آئے گا, اور پھر جو مقررہ جگہ ہے وہاں پہ پہلے یہ مسافروں کو بس اسٹاپ پہ اتارے گی,
پیسنجر تمام اتر جائیں گے. اس کے بعد جو ڈرائیور ہے وہ بس کی مرمت کے لیے اور کوئی خرابی بتا کے وہاں سے ایک سائٹ ایریا میں ایک ورک شاپ ہے وہاں لائے گا, اور وہاں پر جو خفیہ خانے بس کے, وہ خفیہ خانے ایسے ہیں کہ پورے راستے میں آپ 10 جگہ چیکنگ ہوگی لیکن وہ نہیں پکڑے جاتے. اور یہ بس کے مختلف اس میں باڈی کے بیچ میں خانے بنے ہوتے ہیں, انجن کے قریب بنے ہوتے ہیں, نیچے ہوتے ہیں, مختلف جگہیں ہوتی ہیں جو آپ عام چیکنگ میں نہیں پکڑے جاتے. تو اب ہمارے لیے ایک اچھی یہ انفارمیشن تھی اور بریک تھرو تھا جس طریقے سے ہمیں یہ چیزیں کھل گئی ہمارے سامنے. تو اب پلان یہ کیا کہ جی ہم ان کو اپنی کسٹڈی میں رکھتے ہیں, اور کسٹڈی میں رکھ کے ہم ویٹ کرتے ہیں کہ جب وہاں سے ان کو میسیج ملے یا کال آئے. تو اس سلسلے میں حاجی منان سے اس کو ہم نے بٹھا کے سمجھایا کہ دیکھو اگر تعاون کرو گے تو تمہارے لیے بھی ہم تعاون کے راستے کھلیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے کوئی بچت کا راستہ ہو, اس لیے کہ تم اگر ہمارے ساتھ تعاون کرو گے تو ہم بھی ظاہر ہے اس کے, اور اتنا بڑا ایمونیشن پکڑا جائے گا, اسلحہ پکڑا جائے گا جو کہ کراچی میں خون ریزی میں استعمال ہونا ہے. تو اگر اس چیز کو ناکام کرنے میں تم ہماری مدد کرو گے تو تمہیں بھی قانونی طور پہ ہم کوئی نہ کوئی فیور دیں گے. اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں کسی کو قائل کرنے کے, اور ہم ٹرینڈ ہیں انہی چیزوں کے لیے. اور خاص طور پہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ انٹروگیشن میں لوگوں کو, کرمنلز کو, ان کے ساتھ بات کر کے ان کو کسی طریقے سے اس چیز پہ راضی کیا جائے کہ پولیس کے ساتھ تعاون کریں. تو حاجی منان بہرحال کسی طریقے سے اس نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو یہ تعاون کروں گا, یہ اسلحہ پکڑواؤں گا, لیکن میرے ساتھ بھی آپ نے تعاون کرنا ہے. جو کمٹمنٹ ہم نے اس کے ساتھ کی, ہم نے اس کو بتائی ساری چیزیں جو اس نے کہا, اسی طریقے سے ہم نے اس کے ساتھ طے کر لی. اب ایک دن گزرا, 2 دن بھی نہیں بلکہ ایک دن, نیکسٹ ڈے اس کا فون کھلا ہوا تھا, اور نیکسٹ ڈے اس کے فون پر ٹیکس آتا ہے کہ جی 4 بجے شام کو بس پہنچ جائے گی. اور اس میں ایک ٹیکس پہ ایک نمبر بھی اس میں دیا گیا تھا, اس کا بس کا نمبر بھی دیا گیا تھا. تو ہمارے لیے کافی تھی چیز یہ, اور ہم پہنچ گئے, ایک ٹیم ہماری پہنچ گئی سوراب روڈ پہ جس جگہ بس نے آنا تھا. تو مقررہ وقت سے تھوڑا دیر, اس ٹائم 4 بجے تو نہیں لیکن آدھا پونا گھنٹہ لیٹ وہ بس وہاں پہنچ گئی, اور اس میں کھچا کھچ بھری ہوئی تھی, مسافروں سے سامان تھا, اور وہ مسافر بھی اترے, اور بس کو ان لوڈ کرنے میں ان کو تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا ہوگا, 1 گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم لگا. اس کے بعد جیسے کہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ بس یہاں سے ڈرائیور جو ہے اب ورک شاپ لے کے جائے گا, ویسے ہی ہوا. اور ہم بس کو, ہماری جو ٹیم تھی بس کو دیکھ رہی تھی آگے پیچھے, اور اس ورک شاپ پہ جو اس کا ایڈریس بھی عبد المنان میں دے چکا تھا, مانی نے بھی اس کا ایڈریس دیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ جی فلاں, اس اصل میں اس ورک شاپ کا جو ارینج کیا تھا وہ مانی نے کیا تھا, اور اس ایڈریس کو دونوں کے پاس ایڈریس تھا, وہاں بھی ہم نے ایک ٹیم بٹھا دی تھی. اب یہ بس یہاں سے نکلی سوراخ گوٹ سے, ایک ٹیم ہماری اس کے پیچھے تھی, اور ایک جو ٹیم تھی ہماری اس ورک شاپ کے پاس تھی. ورک شاپ کیا تھا, ایک گودام تھا بڑا سا, اور اس گودام میں جانی تھی بس, وہیں اس کو کھلنا تھا, وہیں ساری چیزیں, ان کے لوگ تھے 2, ایک میکینک تھا وہاں پر, اور وہ بھی میکینک کیا تھا, گینگ وار کا ایک مانی کا ایک دوست تھا جو گینگ وار کے لیے کام کرتا تھا, اور ایک حاجی عبد المنان خود تھا جس نے یہ ان لوڈنگ میں مدد کرنی تھی. اس کو ڈرائیور کو پتا تھا کہ کیسے ان لوڈ کریں گے, کیسے خفیہ خانے کھلیں گے. بہرحال ان کا طریقہ کار ہوتا ہے, کم سے کم لوگوں کو بہت تھوڑی سی معلومات ہوں تو چیز چھپی رہتی ہے, تو یہ بھی اسی فارمولے پہ کام کر رہے تھے. تو بس جو ہے جب مغرب کے ٹائم سے تھوڑا دیر پہلے یہ وہاں گودام پہ پہنچی سائٹ ایریا میں, اور جیسے ہی اندر گئی تو اسی کے ساتھ ہی ہم نے بھی ریڈ کیا اس گودام میں, اور ہم نے ایک بس ڈرائیور کو اور اس کے ساتھ جو وہاں پہلے سے 2 جو لوگ تھے ان کو ہم نے قابو کر لیا, اور وہیں اسی میں ہم نے اس گودام کے دروازے بند کر کے پہلے تو ہم نے اس کی پوری تلاشی لی. ہمیں تو تلاشی میں ابھی کچھ نہیں ملا, تو
پھر ہم نے حاجی منان نے چونکہ وعدہ کیا تھا عبد المنان نے کہ جی میں ہیلپ کروں گا، اس نے عبد المنان نے ہیلپ کی، اور اس ڈرائیور کو بھی ہم نے تھوڑا سا ٹائٹ کیا وہاں پہ، اور اس سے بات چیت کی کہ بھئی تم اس کو منان نے بھی کہا کہ جب پکڑے گئے ہیں تو بالکل جو یہ کہہ رہے ہیں تعاون کرو. اس نے ڈرائیور نے بھی تعاون کیا، اور پورا جو اس کا خفیہ خانے تھے اس میں بس میں، ہم اگر خود کرتے ہم تو نہیں اس کو ڈھونڈ سکتے تھے، تو انہوں نے خفیہ خانوں کی مدد جس طریقے سے کھولے وہ ہمارے لیے بہت ایک حیرت ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے انہوں نے کیا، اور اس کو کوئی بھی میں نہیں سمجھتا کہ عام پولیس کی چیکنگ میں یہ اسلحہ یہ ایمونیشن پکڑا جا سکتا تھا. بہرحال وہ تمام ہم نے اس میں LMG کلاشنکوفیں، ہینڈ گرنیڈ اور ایمونیشن کلاشنکوف کی گولیاں تھیں، مختلف بور کی گولیاں تھیں، کافی چیزیں ہمیں ملی ہیں. اور مزے کی بات اس میں یہ تھی کہ جب اس کو حاجی عبد المنان کو ہم نے بٹھا کے سب چیزیں ریکور ہو گئیں، تو اس سے جب میں نے پوچھا کہ یہ اسلحہ اب کون کون سے گروپ کا ہے، تو اس نے کہا کہ دیکھیں جی اس میں اسلحہ بہت زیادہ تھا. اچھا اس نے بتایا کہ جی اس میں تقریباً 10 کے قریب کلاشنکوفیں تھیں، وہ تو ایک گروپ کی تھی جو مانی والا گروپ تھا گینگ وار کا. اچھا اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں تھیں جو ہزاروں کی تعداد میں کلاشنکوف کی گولیاں تھیں. اچھا جی یہ کس کا سامان ہے؟ اس لیے کہ گینگ وار کا تو سامان انہوں نے الگ کر کے بتا دیا وہیں پہ کہ جی یہ گینگ وار کا سامان ہے. کلاشنکوف گولیاں تھیں، گرنیڈ، بہت ساری چیزیں، ایکسپلوزو بھی تھا. ہزاروں گولیاں ایسی تھیں جو کہ اس نے الگ کروائیں. اس نے بتایا کہ جی یہ جو سامان ہے ایک کراچی کی ایک سیاسی پارٹی ہے جس کے ملیٹنٹ ونگ ہے، اور یہ ان کا آرڈر تھا، اور یہ ہم نے الگ سے ڈیلیور کرنا تھا. تو آپ دیکھیں اسمگلرز کے لیے اور ان جرائم پیشہ لوگوں کے لیے پیسہ سب کچھ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اسی ایک ہی بس میں دونوں مخالف گروپوں کے لیے ویپن بھی آ رہا ہے، ایمونیشن بھی آ رہا ہے، اور وہ ایک دوسرے کی جان اس سے جانی تھی. تو بہرحال یہ ایک بڑا ایک زبردست کیس تھا، اور ہم نے ریکوری کی، میڈیا پہ بھی اس کی کوریج آئی، ٹی وی پہ، تمام چیزوں پہ، اور بڑا اچھا کیس تھا ہمارا. اور اس میں ہم نے چونکہ یہ تو پکڑے تھے، اس میں حاجی منان کے ساتھ جو ہم نے اس سے کمٹمنٹ کی تھی، اس لیے کہ اس نے مدد کی تھی قانون کی، تو اس کے ساتھ ہم نے جو کمٹمنٹ تھی ایک حد تک قانونی کارروائی اپنی جگہ پہ، لیکن تھوڑی بہت جو اس کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی وہ بھی ہم نے پوری کی. اور پھر مانی نے اس میں 2 لڑکے اور پکڑوائے جو کہ خود گینگ وار کی طرف سے ٹارگیٹ کلنگ میں بھی انوالو تھے. گینگ وار میں کافی انہوں نے کیسز کیے ہوئے تھے. وہ لڑکے بھی پکڑوائے، اور یہ وہ لڑکے تھے جو مانی کے پاس اس اسلحے کی وصولی کے لیے آ رہے تھے. اس آپریشن میں ہم نے چونکہ بہت خفیہ طریقے سے تمام کارروائی کی تھی تو ہمیں بڑی کامیابی ملی. اور آپ دیکھیں کہ ایک الیکٹرکسٹی کے ایک بل کی مدد سے اگر وہ مانی کی جیب سے نہ ملتا، اور اگر وہ ملنے کے بعد بھی اگر وہ نہ مکرتا، تو ہم ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بریک نہ کر پاتے اور یہ چیز ادھوری رہ جاتی، اور وہ آرم ایمونیشن پہنچ جاتا کراچی میں اور خون ریزی میں استعمال ہوتا. تو بعض اوقات آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ مدد کرتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جرائم پیشہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو بہت اسمارٹ سمجھتے ہیں، بہت وہ حربے استعمال کرتے ہیں، چالاکی دکھاتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کی معمولی غلطی یا ان گھبراہٹ یا خوف کی وجہ سے وہ ایسی حرکت کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے پولیس کو آگے راستہ مل جاتا ہے. تو امید ہے آپ کو یہ آج کی اسٹوری پسند آئی ہوگی.